الحمدللہ پاکستان میں سونے کی کان برآمد ہوئی ہے، تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں جن کی بدولت IMF کا قرضہ فوری طور پر ادا کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ اور UAE کی رقم بھی لوٹا دی گئی ہے۔ معذرت میں بتانا بھول گیا کہ یہ سب کچھ جاتی عمرہ کی ملکیت میں دریافت ہوا ہے اور جاتی عمرہ کے حکمرانوں نے یہ سب کچھ پاکستانی عوام کو وقف کر دیا ہے، اور جس کی بدولت انہوں نے صرف اپنے شاہی اخراجات میں صرف اضافہ کیا ہے اور بس کچھ بھی تو اور نہیں مانگا۔ رکیے، کیا آپ یہ سچ سمجھ رہے ہیں؟ ارے یہ سچ نہیں، یہ تصور ہے۔ یہ ایک تصور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، بس اس میں سچ صرف اتنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ملکہ عالیہ محترمہ مریم نواز صاحبہ غریبوں کی کمائی سے جمع ٹیکس کا مال صرف اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے تو صرف کر رہی ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات۔ ناظرین کرام، یہ بات ایک ہوائی جہاز کی نہیں، یہ حکمرانوں کی ترجیحات پر سوال اٹھاتی ہوئی گفتگو ہے۔ کیا حکمرانوں کے لیے ان کی ترجیحات غریب عوام یا پاکستانی عوام کے لیے ریلیف دینا ضروری تھا؟ بادشاہانہ طرز زندگی کو اپنے لیے منتخب کرنا ان کے لیے یہ ترجیحات میں تھا؟ جہاں مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہو، جہاں دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہو، جہاں مہنگائی کی شرح بڑھ چکی ہو، وہاں کے حکمرانوں کو یہ طرز زندگی اختیار کرنا تعجب کی بات ہے۔ بات 11 ارب سے 16 ارب میں خریدا گیا ایک طیارہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، ہم مستحکم معیشت رکھتے ہوتے، ہم مقروض نہ ہوتے، ہمارے پاس تیل کے ذخائر ہوتے، ہمارے پاس سونے کی کانیں ہوتی، ہمارے پاس بزنس وسیع تر ہوتا، یہاں پر روزگار ہر انسان کو میسر ہوتا، یہاں پر ڈالروں کی ریل پیل ہوتی، یہاں پر سب کا طرز زندگی بہتر سے بہتر ہوتا، یہاں پر تعلیم سب لوگوں کو یکساں میسر ہوتی، یہاں پر علاج کی سہولیات سب لوگوں کو یکساں میسر ہوتی، یہاں پر لوگ سیلاب سے بے گھر نہ ہوتے، وہاں ان کے گھر جن کے مال مویشی سیلاب کی نظر نہ ہوئے ہوتے، جن کی زمینیں غیر آباد نہ ہوتی، جہاں کی عوام ناراض نہ ہوتی، جن کی عوام کے اندر غم و غصہ نہ ہوتا، جو عوام کی رہنما یا عوام کے لیے بہترین حکمرانی کا ثبوت دیتی حکومت ہمیں نظر آتی، تو یہ سوال ہرگز نہ پوچھتے کہ آپ نے یہ طیارہ کیوں لیا۔ سوال یہ ہے کہ جہاں آپ پاکستانی عوام کو نہ سہولیات زندگی میسر کر سکیں، نہ جہاں پر آپ ان کو اچھی تعلیم مہیا کر سکیں، نہ جہاں آپ ان لوگوں کو اعلیٰ یا بہتر علاج کی سہولیات میسر نہ کر سکیں، جہاں آپ ان لوگوں کے بچوں کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکیں، جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہ کر سکیں، جہاں آپ لوگ ڈاکٹروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے نظر آئیں، جہاں آپ صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے نظر آئیں، جہاں آپ انصاف دیتے ہوئے نظر نہ آئیں، جہاں احتساب ہوتا نظر نہ آئے، وہاں کی حکومت نے یہ خرچ کیوں کیا؟ سوال پوچھتا ہوں، اور یہ میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آیا پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں کہ انہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ بے یار و مددگار کہ جاؤ اپنے لیے جو کرنا ہے کرو، حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ ہاں، حکومت آپ کو کچھ کرتا ہوا نظر تب آتی ہیں جب ان کے ذاتی مفادات ہوں، جب ان کے لیے ان کے کمیشنز ہوں، جب ان کے لیے بہتر سے بہتر اپرچونٹیز ہوں، تب حکومت بہت کچھ کرتا ہوا نظر آتی ہیں، ورنہ کتابوں میں، تحریروں میں، پمفلیٹ میں اور بینروں میں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ حکومت نے یہ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا، یہ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا۔ پاکستان میں جہاں توانائی
کا بحران ہے، وہاں اس طرح کے طیاروں کی کیا ضرورت؟ اگر طیاروں کی ضرورت تھی تو پی آئی اے کو کیوں بیچا گیا اتنے کم قیمت میں، جبکہ ان کے پاس 12 ملکوں کے روٹس مہیا تھے؟ پی آئی اے کو آپ نے سستے داموں بیچا اور ایک طیارہ آپ نے 11 سے 16 ارب روپے میں خرید لیا۔ تعجب کی بات ہے، جہاں آپ یہ رونا روتے ہیں کہ مالی مشکلات ہیں، آپ لوگوں نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، وہیں آپ یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ آپ نے یہ تعویل دی کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے خریدا گیا، کیا اس کے اندر 150 سے 200 مسافر سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو فقط آپ کے لیے ہی تو استعمال میں لایا جائے گا، اس سے زیادہ غریب عوام غریب عوام کے لیے یہ ایک بہتر ہوا ہے کہ وہ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سن سکتے ہیں کہ آج محترمہ ملکہ عالیہ صاحبہ نے کس ملک کا یا کس صوبے کا یا کس شہر کا اس طیارے پہ سفر کیا ہے۔ اس سے زیادہ تو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ سیلاب زدگان کے لیے کوئی امداد پہنچنے والی ہے اس طیارے سے، نہ ہی اس طیارے سے کسی مریض کو کوئی سہولت دی جانے والی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہوتے، اگر آپ بہتر حکمران ہوتے، آپ کا طرز حکمرانی بہتر ہوتا تو آپ یہ والے چونچلے نہ پالتے۔ آپ یہاں پر کچھ ایسے ہیلی کاپٹرز بھی لے سکتے تھے جو آئندہ آنے والے سیلابوں میں کام آ سکتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ ان بندوں کی مضبوطی کے لیے اقدامات کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ڈیمز بنانے کی بجائے طیارہ لینا گوارا کیا۔ کیا یہ آپ کی ترجیحات ہیں؟ کیا اس سے پاکستانی عوام یا پنجاب کی عوام کو کوئی سہولت میسر آئے گی یا پنجاب کی عوام کی زندگی بدل جائے گی؟ ہاں، زندگی ضرور بدل جائے گی، کیونکہ یہ پنجاب کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی آپ نے ایک ایسے کام میں صرف کی ہے جس کا فائدہ اس کی عوام کو نہیں ہوگا، اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ مہنگائی بڑھے گی، آپ کو کیا پرواہ؟ آپ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے مہنگائی کی جو شرح تھی 35%، اب وہ گھٹ کر جو ہے 5 سے 7% ہی رہ چکی ہے، جو سراسر غلط بیانی پر مبنی ہے۔ اس کی حقیقت آپ کو میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر سابقہ حکومت میں مہنگائی کا طوفان آیا تھا، مہنگائی کی شرح 35% تک گئی تھی، اس کے بعد چیزیں واپس ریٹرن نہیں ہوئی۔ جو 100 کی چیز ملتی تھی سابقہ حکومت کے دور میں 35% مہنگائی کے بعد بڑھ کر 135 تک پہنچی، لیکن آج آپ اس چیز کو نوٹ کریں، وہی چیز آپ کو 145 سے 150 کے درمیان ملتی ہوئی نظر آئے گی، تو پھر مہنگائی کم کہاں ہوئی؟ ہاں، گورنمنٹ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ انہوں نے مہنگائی کی شرح پہ تھوڑا سا قابو کر لیا ہے، وہ فقط آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو فگرز اور فیکٹس رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے 5% ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، جبکہ مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھا گیا۔ ہاں، اس کی شرح کو صرف اس کی رفتار کو سست کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ جہاں پاکستانی عوام یہ آج تک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسی ماہ ہی تو آپ نے اربوں روپے بھینٹ چڑھا دیے بسنت کے تہوار میں، صرف ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ اشتہارات کی مد میں ہو، چاہے وہ پروگراموں کے انعقاد کی مد میں ہو اور باقی شاہ خرچیوں میں ہو۔ آپ نے تو پنجاب کا پیسہ لٹانا ہی شروع کر دیا ہے، فقط یہ دکھانے کے لیے کہ عوام صرف اچھا ہی دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ پاکستانی عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انصاف آپ مہیا نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیلوں میں موجود تمام قیدی برابر ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو بہتر سہولیات، دوسروں کی نسبت زیادہ سہولیات مل رہی ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جب حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شہری کو برابر کے حقوق میسر کرے، اگر سب عوام برابر کے حقوق کی مستحق ہے تو پھر خان صاحب کو آپ نے زیادہ حقوق کیسے دے دیے اور کیوں دے دیے؟
آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم. آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے خان صاحب کو دوسرے قیدیوں سے بڑھ کر کوئی سہولیات دی ہیں تو کیوں دی ہیں؟ کیا دوسرے قیدی پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اگر دوسرے قیدیوں کے برابر دیے گئے ہیں تو پھر آپ یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو برابر کے حقوق دیتے تو ان کی آنکھ اس نوبت تک نہ پہنچتی. آپ غلط بیانی پر غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ زیادتی پر زیادتی کر رہے ہیں. جس پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا حقوق پامال کر دیے جائیں، جہاں پر لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے، جہاں پر گھروں میں پولیس بنا کسی ثبوت کے گھس جائے، جہاں پر صحافیوں کو زد و کوب کیا جائے، جہاں صحافت کا گلا گھونٹا جائے، جہاں پر انصاف میسر نہ آئے، تو وہاں مہنگائی ہی تو ہوگی، کیونکہ احتساب کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. احتساب کے ادارے تو آپ کے زیر ماتحت ہیں، وہ آپ سے کیا سوال کریں گے؟ لیکن عوام آپ سے یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی ترجیحات عوام کے لیے ہیں یا اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہیں؟ میں یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں چھوڑتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ترجیحات اور ہیں اور ان کی ذاتی ترجیحات اور ہیں. آپ سے یہ سوال بھی میں کرتا چلوں کہ آیا اس جہاز سے اور بسنت کے تہوار سے غریب عوام کو کوئی فائدہ میسر آیا یا نہیں آیا؟ کیا آپ لوگوں کی جیب تھوڑی سی ہلکی ہوئی یا پھر بھاری ہی رہی ہے، یا پھر آپ کی جیب ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ابھی تو رمضان کا ماہ شروع ہوا ہے اور مہنگائی کا طوفان امڈ آیا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام، اور اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہو اور ہمارے یہ حقائق اور یہ سوال پسند آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. شکریہ. پاکستان زندہ باد.